لقضاء والصلاة والسلام على سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساری محبت گٹھی کر کے پڑھیں درود شریف والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سبحان اللہ. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتیم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله یا اللہ. مصطفیٰ ہو کیڑی گل تے آکھو گے سبحان اللہ. اپنی تقریر واسطے نہیں سبحان اللہ کرائی, اپنے وقت نو پٹے ہو بندہ جنوں مصطفیٰ دا نا چنگا نہیں لگا. گل تو حضور دی ہے. میں واللہ جب آیا شاید میرے خیالات اور تھے, میں یہاں بیٹھا خیالات اور تھے. جب یہاں آیا اور حضرت کا کلام سنا تو خیالات مزید اور تھے. بالکل جس بندے کو حضور کا ذکر پیری شیری کیش ہے چلے ہوئے ہو تو تھوڑیاں متہ ماریاں ہوئی ہیں. یہاں پر صحابیت حضور کے قدموں پہ لوٹتی پھرتی ہے. ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ صدیق اکبر جس کی نالین کو اٹھا کر ساتھ پہ رکھے وہ آمدہ سلام. کیا بات, کون سا مرتبہ ہے جو نالین مصطفیٰ کے قدم کے نیچے نہیں؟ اللہ کے بعد خدائی کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ کی انگلی کے اشاروں پر چلتا پھرتا ہے. اے مکان لا مکان تیری جاگیر ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا محبوب اللہ ویا مطلوب اللہ ویا مقصود اللہ ویا معشوق اللہ. یہ مقام لا مقام تیری جاگیر ہے, تیرا تیرا اشارہ اور تقدیر ہے کیا؟ اور کوئی اور مجھے بات بتائیں, کوئی اور ہے تو. میں نے شرم آ دی بس چینا کریمی فرما کریم. مجھے بہت شرم آتی ہے, آپ گلنا بس سنیں. کیا ہے اس سے آگے؟ توجہ رکھنا, صحبی بھائی بھی توجہ رکھو, اور جتنے بھائی بھی ہو سارے توجہ رکھو. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو دکھا دیتا رہے ہو, میں نے اور کوئی گل آمدی بھی نہیں, میں کرنی بھی نہیں. مجھے کام کیا تیرے ذکر سے, تیرے فکر سے. اور کون سی منظر ہے بولو؟ او جڑا ایک ملنگ جا ہویا ہے, او بڑا
دا کامل ملنگ ہویا ہے درویش ہویا ہے ادھر جھنگ وچ نہ باؤ ہوئے نہ کیے جنا پتہ ہے کیا ہے فرماندہ اے غوث کتب ہن اوراں اورے رے اے غوث کتب ہن اوراں اورے رے عاشق جان اگیرے ہوں واہ واہ صحابی صاحب قبلہ اے ولایت رولوت پچھا ہے ہاں نبی پاک کا پیشاب والا پیالہ اٹھا کے پی جڑا ہائے ہائے سبحان اللہ واہ واہ یہ اور ہی منزل ہے ایک بار سارے مل کے بول دیو نعرہ رسالت یا رسول دب کے بولو ذرا میں اس لیے نہیں اونچا بلوا رہا ہوں بھائی حضور سن لیں لانو تو اس پر جس کا نظریہ یہ ہو کہ اونچا بولو تو حضور سنے حضور سنے بچیو تے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو اجے تواڈے دل دی تواڈے کان بھی نہیں سن دے پہلے مصطفیٰ سن کیا بات ہے یہ بات ہے ہاں ہاں پکی کنفرم بات ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت علبہ بن زید بن عارصہ تو اور آتی نا حضور سویرے جانا سیکھ غزوے نال سے آباد ہے تو وہ غریب وہ سن بظاہر ویسے تو غریب نہیں ہوتا جدے دل وچ عشق رسول ہوئے ویسے کوئی پیسہ پائی بظاہر نہیں تھا راتیوں اندر کمرے بیٹھے ہوئے بوہا بند کیتا ہویا دروازہ ٹوکے نا تے اندر رومن پہ یا اللہ جے کدے تو میں نے کوئی پیسے دیتے ہو ہنر کوئی مال دیتا ہوئے یار چل اور کچھ نہ دیتا ہوئے یار کدے تو میں نے کوڑا ہی دے میں یار تے بہ کے کوڑے تے تیرے محبوب دے پچھے پچھے تے ٹوران کوڑا بھی نہ دیتا وہ چلو کوئی خچر ہی دے دیندہ کوئی کھوتا ہی لب جاندہ تے آلے ہے میرا تے نزادے راہ بھی کوئی نہیں تے یا اللہ میں ان کے کرا تر ان اور تے کچھ نہیں میں اپنے محبوب دے قدمہ وچ پیش کر سکدا حضور دی برگاہ وچ تے میں ایک عرض کردہ ہوں تیری برگاہ وچ جے کدے کسے میرا دل دکھایا ہوئے حضور دے امانیاں وچوں مسلمانہ وچوں اپنے صحابہ سنگیاں وچوں کسے میرے نال کوئی دل دکھایا ہوئے تو میں انہوں اللہ واسطے معاف کرنا تیرے واسطے تو تم او ثواب میرے آقا دی امت نو پہنچا دے ایک گل ہوں ہو رہی ہے بھئی اور تو میں حضور دی خدمت کچھ پیش نہ کر سکتا تو میں حضور دی امت نو اے پیش کرنا تاں جی حضور پاک خوش ہو جا سن قیامت والے دن انہاں سوچیا قیامت والے دن اگوں سنو ہویا کہ راتی گل ہوئی جی اور پھر سویرے حضور دی برگاہ آئے نا حضور علیہ السلام جان لگے حضور نے فرمایا راتی جس جنے صدقہ کیتا ہے پہلے تو اٹھ کے او کھلوے نا جس جنے راتی صدقہ کیتا ہے پہلے اٹھ کے او کھلوے تو جنا کوئی نہ اٹھیا حضرت فرماتے ہیں میں چپ کر کے بیٹھا رہے حضور نے پھر فرمایا او جڑا راتی میری امت نو صدقہ کر دے رہے اٹھے تو پھر کوئی نہ اٹھے تو پھر آپ فرماندے نا حضور حضور پہ بیدے سن تو پھر یک لگتے ہیں جو تکتے تو میری آنکھاں میں چکھا پا کے فرمایا او صدقہ کرنے لا اٹھے میرے کلیجے کے ٹکڑوں اس سے بھی ابھی آگے کی بات سنانے لگا ہوں اس سے بھی ایک جنا آیا عرض کی تھی منڈا سی جوان عرض کی تھی حضور پاک دی برگاہ میرا ابا میرے کو پیسے منگ دا ہے حضور نے فرمایا بلاؤ دے ابے نو کیوں تنگ کر دیا انہوں ابا جی آگے انہیں کہا یا رسول اللہ انہوں پوچھو ایدے کو جڑے میں پیسے لیندہ ماں ایدی ماں تے خرچ کردہ ایدی خالہ تے خرچ کردہ تے اپنی پین تے ایدی پھپی تے خرچ کردہ یا اپنے تے خرچ کردہ پیو ماں خالہ پھپی چار رشتے ہیں جی تُساں فرماندے ہو یہ ناجائز ہے تو میں آندہ نہیں لیندہ حضور نے فرمایا ایدہ مطلب ایسی عربی کا جملہ ہے گال کھول گئی آپ نے اس منڈے نو کیا گال سنے انتا و مالو کا لے ابی کا توں تے تیرا پیو جڑا ہے نا توں تے تیرا مال تیرے باپ کا ہے چل مک گیا فیصلہ ہو گیا توں بھی پیو دیں تو مال بھی پیو دیں توں بھی پیو دیں تو مال بھی اچھا بولو یہ مسئلہ ویسے یہاں سے اگر میں اور ایک بیان کروں تو آپ ہل جاؤ جے بندہ اس 14ویں صدی دے ابے دا ہے تو مال بھی ابے دا ہے تو ابے کو ابے دی کے نسبت سرکار دی کے نسبت
چلو میں خیر اس بات پر ڈیٹیل بیان کروں گا، گل لمبی ہو جائے گی. میں جیڑی گل سنانا چاہنا نعرے شریف واسطے کہ نعرہ پھر لگائیں گے پھر بولنا. وہ جو اونچا بلانے کا مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ حضور سنیں، حضور سنتے ہیں. جدوں یہ گل مک گئی حضور نے فرمایا منڈے نو چل بھائی تو جا نہ کر، پیو نو کہہ رک جا تو اے جے گل. باپ رک گیا. جب باپ رکا نا تو سرکار پاک نے فرمایا دس جدوں انہیں تینوں گھر تنگ کیتا سی تو تو چند شیر بنائے. اے جڑے شاعر ہوندے نا حضور بندہ نواز شاہ جی نے انہاں شیر پڑھے نا اٹھے نقاب نور الٹا ہے تو دیکھو. تو شیر پڑھے نا کیڑا شیر؟ نقاب نور الٹے گا. آپ نے ادھر میں نے لکھا ہے نقاب نور الٹا ہے تو دیکھو کیا ہوا عالم. نقاب نور پہلے الٹے گا جو انہوں نے پڑھا، انہوں نے بیٹھے بیٹھے بولا نقاب نور الٹا ہے تو دیکھو کیا ہوا عالم. حشر میں جتنے عاشق تھے حشر ایک اور بر لائے. گل سمجھ، یہ جو شاعرانہ مزاج ہے نا یہ اندر ہی اندر چلتا ہے، یہ اندر ہی اندر. تو ہون یہ جڑا ایتھے بیان ہویا نا ایتھے یہ پہلے ایتھے آئے، یہ دماغ بھی جائے جے کون نہیں، اے بعد بھی آیا ہے. یہ کرتاس کے صدر پہ بعد میں مرتسم ہوا ہے. اولاً حضرت کے قلب اطہر پر اس کا ورود ہوا ہے. تو دلبر جانی ابھی حضور پر نور نے فرمایا جڑے شیر تم بنائے سن او چھڑاؤ. انہیں کیا قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، او شیر اجے میری اپنے کنا بھی نہیں سنے، او شیر اجے میری زبان نے پڑھے نہیں. تو میرے آقا شیر تو ہیں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حضور نے فرمایا اے راز چھٹ تو شیر سنا. تو مسلمانوں ابھی دل میں بات ہوتی ہے کان تک بھی نہیں پہنچتی، حضور کو پتہ ہے، مگر یہاں گرد و نواح میں پتہ لگے کوئی حضور کے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول لبیک یا رسول اللہ. اینوں بولو بولو لبیک لبیک زور سے بولو، زور سے. لبیک 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 کھڑے ہوئے بندے بھی بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ہونے بھی ہونے ایک اور بھی مسئلہ ہے، ہونے ایک اور بھی مسئلہ ہے. اور لبیک دا نعرہ میں لوائے نا آپ سمجھے ہوگے کہ خادم رضوی صاحب دا نعرہ اے فلانے صاحب دا نعرہ ہے، دنیا دا گمراہ بندہ ہے وہ جڑا یہ آکے کہ بابے دا نعرہ ہے یا یہ مولوی صاحب دا نعرہ ہے، یہ مفتی صاحب دا نعرہ ہے، یہ شیخ الحدیث دا نعرہ ہے. اجے یہ جنے جمے بھی نہیں سن، اجے انہاں دے باپ بھی نہیں سن جمے، اجے انہاں دے دادا بھی نہیں سن جمے. تو پترو اجے مسلمان تھے ہند وچ اسلام آیا ہی نہیں سی، عرب سے بھی باہر نہیں نکلا تھا. ایک بچہ تھا 11 سال اس کی عمر تھی، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، سمجھ آ رہی ہے. اور حضور نے 40 رشتہ داروں کو بٹھا کر دعوت کی تھی اور پھر حضور نے فرمایا ہاں ہاں جے میں آکھا میں اللہ دا رسول ہوں کون منے گا میں نو، تو کون میرے نال چلے گا، تو کون میری تائید کرے گا، تو کون میری تصدیق کرے گا. وہ 11 سالہ دا منڈا اٹھ کے کھلو کے ہاتھ ہنج کی تھا لبیک یا رسول اللہ. وادی طائف سے واپسی پر یہ خدا کا نعرہ بے شک وہ بے شک بے شک میرے کلیجے کے ٹکڑوں کو جانتے ہو اس ویلے نہ بابا حادم سید نہ اے کمینہ. واہ واہ
سمجھ آئی جے تے نہ اجے صحابی مدینے وچ پہنچے سن تے نہ یثرب سی مدینہ اے او دو تو پہلے دیاں گلاں نے او منڈا جڑا اٹھ کے کھلوتا سی نہ جان دے او کون ہے تاجدار حلقہ حیدر کرار مولا مشکل کشا اخی مصطفیٰ شیر خدا پلٹ پلٹ کر پھیلنے والا وار ایسا کرنے والا کہ خطا نہ جاتا تھا جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے جس کا نام لینا عبادت ہے جو مولا صدیق ہے جو قرار عمر ہے جو تسکین عثمان ہے اور جو حبیب الرحمن ہے اے نعرے بڑے پرانے نے تو تساں اے بھی نہیں ہونے دے بندے ہیں جو کہ بیٹھے وہ یہ سیاسی نعرہ ہے ہم اس لیے نہیں نعرہ لگا رہے سیاسی ہے کوئی سیاسی نہیں بھائی یہ کوئی بھی لگا سکتا ہے وہ لگا سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے یا رسول اللہ آج کھڑے کر یا رسول تو نگر نگر گلی گلی علی 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 بولو بولو جو گلی گلی علی 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 نگر نگر گلی زور سے علی 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 اچھا لو جی سیدنا صدیق اکبر پر جان قربان ہماری سیدنا عمر فاروق پر جان قربان ہماری سیدنا عثمان غنی پر جان ہماری قربان مولا مرتضیٰ پر جان قربان حسنین کریمین پر جان قربان ساری اہل بیت پر جان قربان نبی پاک کی نسل میں بچے بچے پر جان قربان میرے کلیجے کے ٹکڑوں آؤ پھر میں جو بات سنانا چاہتا ہوں آپ کو بات ساری سرکار کی ہے بات ساری کس کی ہے وہ تقریر تو میری اتوں ہی شروع ہو گئی سی مصطفیٰ ہو اتوں شروع کی تھی سی یاد ہے آگے ساریاں گلاں دے واسطے ہوئیاں مصطفیٰ ہو مجتبہ ہو سے یا رسول اللہ مصطفیٰ کسے کہتے چنیا ہویا سلیکٹ اور یہ حضور دے وجود تے لفظ بولیا گیا ہے دھیان رکھیا ہے نور تے نہیں ایک باری پھر سن لو حضور دے جسم پر مصطفیٰ کا لفظ ہے حضور کے نور پر نہیں نور چنا ہوا نہیں ہے واہ 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 کیا بات ہے نور چنا ہوا نہیں ہے او خدا دے او بندے ہو کوئی ہوش کرو گل سمجھو نور ہے چنا ہوا کہاں ہے اوہ نور نہیں مصطفیٰ جسم مصطفیٰ ہے مٹیریل جسم چنا گیا ہے نور میرے میں کوئی اور ہے ہی نہیں سی چنا کے دے بچوں سے اللہ جانے تو ساں گل سمجھے بھی ہو یا نہیں مصطفیٰ ہو مجتبہ ہو اعلی حضرت بریلوی کڑکڑا کے دیتے آپ فرماتے ہیں عقل عالم عالم سے برا ہو اے ملہ دی کھوپڑی میں نہیں آ سکتا کیا ہو واہ 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 6 فٹ دا مولوی نہیں سمجھ سکتا کیا ہو یہ تھکو یہ تھک دے ہو تے سونے آنکھاں مڑدیاں تے جے شاہ جی ہلنا نہیں اٹھنا نہیں جے ٹر پاؤ تے سونے جتے قدم رکھ دے ہو تھلوں زمین سبحان اللہ پڑھ دیئے تو جے لقمے نو ہاتھ رکھو تو لقمہ وجد میں آ کر تسبیح پڑھتا ہے تو حبیب پیارا جی انگلی اٹھائیں تو چند کلیجہ پھٹ جاندہ ہے تو جے سورج نو آنکھیں پچھا مڑ تو اگے ٹر نہیں سکتا تو جے کالے رنگ دے ابشی دے ہاتھ پھیرے تو چند بھی ان تک کے شرما جاندہ ہے تو جے جوش جا کے جابہ دے پترال توجہ کریں تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں واہ واہ یا رسول اللہ رسالت 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 یا رسول اللہ عقل عالم سے برا ہو 1.25 لاکھ نبیوں میں جو ایک جڑا بھی ہے یعنی جڑا مقام مصطفیٰ کی حقیقت کو جانتا ہو سن لو بیلیو یہ ملہ کیا تھا ملہ کی اوقات کیا کہ بلا جی گل کرنے لگا تو صوفی صاحبی بیٹھے ہو آدمیاں ضربہ مار دے ہو سنو تو ساری زندگی کدے مراقبہ کر کے ساری زندگی کسے مرتبے تک پہنچو تو اس مرتبے تک بھی نہ پہنچ پاؤ گے جتھے مصطفیٰ کریم دے حسنین دا مقام ہے
یہ دل توڑے اجازت دیں تے گل میں تمہیں دسن لگا صوفیو صافیو ساریو بچیو پترو پراوو چاچیو بابیو مامیو رسول اللہ دیو غلامو اور جڑے نے ایک کتاب لکھی سلطان باہو نے نام ہے کتاب دا عین الفقر کہ عین انگریزی میں آئی کو بولتے ہیں آئیز کو عین تو آئی بھی ہے میری بھی ہے ایک اللہ دی بھی ہے ایک نہیں پتہ نہیں کتنیوں نے پر اللہ دی کوئی آنکھ ایسی نہیں جدے وچ مولی صاحب تساں یا میں اللہ پاک فرماتا ہے محبوب پیارا کنگھی لے کے باہر نکلیا ادیاں زلفاں ادھر تھے ادیاں ادھر ادیاں ادھر تے حضور دیاں خوشبوئاں بھی نکلن زلفاں وچوں پھک کر کے جبریل آیا سلام سونیا تنگا تھی رکھنا اللہ فرما رہا ہے انکا بیاش ہونے نا تو میری ساریاں کھم کھوپ گیا ہاتھ رکھ کے آکھو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اوہ آنکھ تیری بھی آنکھ میری بھی آنکھاں رب دیاں بھی پر پروردگار عالم کی وجود ایک بھی عین ایسی نہیں ہے کہ جس میں کسی اور کی پکچر ہو یوسف پیارے بھی ہیں اور یعقوب بھی ہیں ارے چاند کلیجے کے ٹکڑے آنکھوں کے تارے کعبۃ اللہ بھی ہے اور مقام صفا و مروہ بھی ہے سب کچھ ہے پر محبوبہ تیرے رب دی اکھ تیرے پہ اکھ پھر بولو تو سامنے میں یاد ہو سانو بھی اللہ تک پتر لگ دے ہو قیامت اللہ جڑے جے کدے کسی دی گلدی ہوئے دالت گلا کے دسے شاہ صاحب چھک کے رکھ دیتا کلام سنا کے قسم خدا دی اگر شریعت اجازت دیتی تو جڑا جنا پہ شیر پڑھ دا سی نے میرا دل کرتا تھا میں کپڑے پھاڑ دوں رب کعبہ کی قسم پھر مجھے خیال آتا ہے کہ عقل والے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو گریبان چاک کو دیکھ کر کہیں کوئی فتوہ ہی نہ جڑ دے یہ طرح طرح کی دنیا ہے مگر نہ جی یہ چاہتا ہے کہ گریبان چاک کر کے مصطفیٰ کا نام لینا اے کیا اور بندگان خدا سنو قیامت کے دن اور ہے کیا روح جانا دکھایا جائے گا مقام جانا دکھایا جائے گا عزت مصطفیٰ دکھائی جائے گی شان مصطفیٰ دکھائی جائے گی اور تساں ساریاں نو بریلویاں نو دیوبندیاں نو شیعہ نو اہل حدیثاں نو ماجوسیاں نو نصرانیاں نو یہودیاں نو کائنات کے سارے لوگوں کو ایک طرف بٹھا کر ان سے بات نہ کر کے محبوب کو دیکھ کر کہا جائے گا اٹھو نا پھر ان کے چکو نا اساڑے نال گل کرو نا اسا تواڈے نال گل کرانگے تساں بولو نا اسا سناں گے تساں منگو نا اسا دیواں گے تسی بخشواؤ اسا بخشاں گے کیا بات ہے کیا بات رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور کیا ہے بتاؤ مجھے میں ابھی عین الفقر والی بات وہیں کی وہیں ہے چلو چھوڑو اس کو تھی رہن دیو پھر سے شاہ صاحب نے میں پروگرام میں شاہدان ہوئے میرے کو بات ہلاؤں ہوئے انج میں شاہ صاحب کو لاندہ جاندہ رہا پروگرام میں آؤں یا نہ آؤں یہ اور میٹر ہے شاہ صاحب کا جو درد دل میں نے کمرے میں تو نے پہلے دسے ہے پہلے میرا خیال بڑے غلط ہو جانے میرا خیال یہ تھا میں رستے چاہ گیا وہ پیر صاحب نے واللہ تو میں پیروں سے اوائڈ کرتا ہوں اور مولویوں سے بھی اور میرا طریقہ ہے کہ میں نفرت نہیں کرتا ہوں نہ علماء سے اللہ ان پر رحم کرے ان کے جوتوں کے صدقے میرے گناہ بخش دے میں کمزور بہت ہوں نہ کھٹو ہوں نہ کمہ ہوں نہ لائق ہوں بہت کمزور ہوں مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اوائڈ کرتا ہوں لیکن شاہ صاحب کے پاس جب میں آیا تو پھر میں سمجھ نہیں پایا ان سے جب گفتگو میں نے کی نا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں گھروں نکلیا بھی ہاں یا جے کاروچی
میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، واللہ العظیم اے دربانہ تے جائیے نا تو استانیاں تو پہلے ایڈی لمبی کتاب پڑھائی جاندی ہے بھئی ساڑی شان ہنج بیان کرنی، ہنج کرنا، ہنج کرنا. تو شاہ صاحب کے پہلے جملے یہ تھے، پر رسول پاک کے سوا کچھ نہیں. تو کلیجہ ہمارا ٹھنڈا ہو گیا. میں واللہ العظیم ایڈی دیر میں کدی نیچے بیٹھا تقریر تو پہلے تو شاہ صاحب نے میں ایک واری بھی نہیں آکھیا اٹھ کے چلیے. شاہ صاحب نے میں فرمایا کہ آگے جانا ہے. میں کہا جانا تو ہے جنج تو اڈی مرضی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں خوش نصیب ہو اس خطے کے لوگ جن کو ایسا پیر کامل مل جائے جو یہ کہے کہ میرے اللہ ٹر مصطفیٰ ٹر، میرے اللہ میرے علامدیں تے اے سبو کی میرے کو اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ غلام مانتا سلطانی دیگر چیزیں نمی دانم. یا رسول اللہ سانو اور کوئی گل عام دی نہیں، سان ایک کی پٹی یاد ہے، رب سان غلامی واسطے بنایا تو من آپ آقا واسطے بنایا اور ہم کچھ نہیں جانتے. ہمارا سر ہے اور تیری بارگاہ جھکنے کے لیے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وہ سر کی کوئی قیمت نہیں ہے جس میں سودائے مصطفیٰ نہ ہو، اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہے جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو، اس زبان کی کوئی قیمت نہیں ہے جس پہ ذکر مصطفیٰ نہ ہو، اس بندے کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کو شغف ذات مصطفیٰ نہ ہو. اور قسم کھا کر کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن شریف دی وہ کتے بھی جنت وچ وڑ جان گے جنہاں خدا دیاں دوستاں نال محبت کی تھی. اور وہ سارے خدا دے دوست اس مرتبے دے نہیں جس مرتبے تے حضور دیاں نالیناں نے. ایک کان کھول کے جملہ میرا پھر یاد کر لینا، یہ جملوں پر تقریر نہیں ہے، حقائق پر مبنی میں گفتگو کر رہا ہوں. مت تم یہ کہو کہ یہ جملہ ہے تو وہ جملہ ہے، جملہ مملہ نہیں ہے، یہ حقائق ہیں کہ ساری کائنات بلے بلے پر معبود نے قدمہ دے تھلے تھلے. ساری کائنات بلے بلے، ساری کائنات بلے بلے پر سائیں دے قدمہ تو یوں تو موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، یونس بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، داؤد بھی ہیں، الیاس بھی ہیں. پر چن مکھنا تو اڑے بچ بھی الیاس بیٹھے ہوئے سن. این کوئی نہیں بولو، این کوئی نہیں. کوئی الیاس ہوئے گا نا تو اڑے بچ کوئی ابراہیم بھی بیٹھے ہوئے گا، تو اڑے بچ کوئی چلو کدے موسیٰ کوئی نہیں بیٹھے تو ایوب بیٹھے ہوئے گا، یعقوب بیٹھے ہوئے گا، یونس بیٹھے ہوئے گا، کوئی یوسف بیٹھے ہوئے گا. تو قیامت کے دن یہ سارے نبیوں کے نام نہیں؟ بولو 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 بولو. تو جس کا نام ابراہیم ہوگا حضرت ابراہیم کے نام پر انہوں میں کیا جائے گا چل حساب دے، چل حساب دے، دے حساب. یا اللہ العظم نبی یہ تیرا ابراہیم اس کے نام پر نام ہے، کہاں نہیں حساب دے. تو یونس تو نہیں حساب دے، تو لوط تو جدہ نام کوئی یونس ہے، داؤد ہے، الیاس ہے، چل بھائی الیاس حساب دے. تو دینا پڑے گا، ہاں دے حساب تھے. پر کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا. اور فرمایا جائے گا یامر اللہ تعالیٰ بہم اہل الجنہ نس جاؤ جنت وچ نس جاؤ. اللہ اکبر. اوے جنت وچ نس جا، حساب نہ دے، بے حساب. اللہ کوئی دوسرا ہوگا تو حساب دے، اینو میرے اللہ بے حساب دے. اللہ صلی اللہ. سارے بولنا حق محمد یا محمد. ہاتھ کھڑے کر کے بولو جی سارے کھلوتے ہیں سنگی بھی. حق محمد یا محمد، حق محمد حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد. لو بھئی حساب دے. میں اگلی گل کرنا چاہتا ہوں، حساب دے. توجہ 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 توجہ. انہوں کک نہیں ہوندہ، انہوں لگی چھے کوئی دل دی. ہائے ہائے. ہاں چند مکڑوں
ہرن ایک کو لگا شکاری ماریا شکار تو بہت سارے ہرن سے ایک ہی لگ گیا وہ پھڑکے تے تڑپے تے باقی ہرن آخر چپ کرو پھڑاندہ ہے شکاری پیچھے ہے انہیں کہا چپ کتوں کرنا لگی مینو ہے آئے 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 جے تو آنے لگے آتے تو سن پوچھا چند مکڑے ہو کوئی تو بچنارا بھی نہیں پیا بولا جواب بھی نہیں دیتا تو کوئی پھڑکدا پہ آئے پر تقدیر اس کی پر قربان ہوئے جنہوں گل سمجھ آ گئی آئے واہ واہ تو میرے زور سے بولو یا رسول اللہ یا لو پھر سنو جوانوں اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ابراہیم نبی علیہ السلام نبی کا نام نہیں بولو 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 تو الیاس بولو نا تو زکریہ تو داؤد ایوب تو یہ جو محمد و احمد نام ہون مولوی صاحب نو میں ادب نہ لڑائی میں نہیں کرنی میں کمزور ہوں میں مسکین جا بندہ میں مولوی صاحب نو صرف اتنا عرصہ حضور ایک التجا ہے یہ جیڑا سرکار دے ناتے صاحب نہیں پہ تھیندہ آئے آہا تھیندہ ذرا یہ میں نے نہیں پہ سمجھیندہ یا تساں انج سمجھا نہیں سکتے ہو یہ نری گل نبوت دیت نہیں یہ گل نری نبوت رسالت دیت نہیں یہ گل نبوت رسالت دی ہے تو ابراہیم اولو العظم ہے موسیٰ اولو العظم ہے اے نبوت دی گل نہیں ہے دے وچ کوئی اور راز ہے اے دے وچ کوئی اور راز ہے راز اس میں کوئی راز ہے اس تک پہنچنے والے کا نام کبھی باہو ہوتا ہے کبھی علی اجویری ہوتا ہے گل سمجھ آندھی پہ یہ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں گل ہے سرکار دی اگے بھی وہ جڑی تقریر ساری میں وہ کلام تے کر رہے ہیں اللہ جانے میں کہ بیان کراں اور اگر یہ حضرت مجھے حضرت کا یہ فیض ہے یہ حضرت مجھ سے بلوا رہے ہیں کلام پہلے سنوا رہے ہیں آپ سنوا کر تو پھر میرا صرف میری ہے میں گل بنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں سب غلط ہے اپنی گل کرو یہ جی گل کیتی نا میں کچھ بھی نہیں سب کچھ اتھے ہے جتھے کچھ بھی نہیں ایک بندہ سنو 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 ایک بندہ میں نو کہنے لگا راہ وچ ملیا بندہ مجذوب سی بندہ مست تھا ایک بہت بڑے سارے پیر صاحب میرے ساتھ تھے گاڑی چلا رہے تھے وہ گاڑی بھی انہی کی تھی کوئی میرے ڈرائیور نہیں تھے استغفراللہ میں ان کا مہمان تھا گاڑی ان کی اپنی تھی گاڑی وہ چلا راج مجذوبی کھلو گیا وہ وٹا چکے انج کھلو گیا وٹا چکے وہ گاڑی روک لی انہوں پہ کہ شیشہ ہی نہ پاندے ہوئے لینڈ کروزر تھی کہ شیشہ ہی نہ پاندے وہ نزدیک آیا تھا اس نے کہا رک جا وہ میں نو کہنے لگے پیر صاحب کہ بندہ پاگل جائے میں کہا پاگل نہیں میں کہا اے پاگل نہیں اے پاگل ہے انہیں گڑی روکی ہے کسے مسئلے وچ انہوں نے کہا نہیں دیکھ لو تو مجھے اٹ پکڑی ہو گیا میں کہا حضرت جی وہ ککھ نہیں آدھا شیشے لا دیو آمن دیو جو ہوئی گی ویکھی جائے گی وہ بندہ نیڑے آیا تو پیر صاحب نے کہا یار اچھا ڈنگوں اللہ تینوں خوش رکھے انہوں نے کہا پیرا میں نے دعا نہ دے میں پر گل کرنا آیا اس جنے نہ تو تو میں نے دعا نہ دوں نہ کہ دعا جرا نہ دیا دعا کینوں نہیں چاہی دی انہوں نے کہا پھر جڑی دعا میں منگا ہو دے تو میں ان چپ کر کے سنی جا رہے ہیں تو وہ پیر صاحب براہ میں اس نے کہا جڑی دعا میں منگا پھر وہ دے انہوں نے کہا تو جو منگ دے میں وہ کر دا انہوں نے کہا دے دعا میرا ککھ نہ روے دے دعا پھر میرا ککھ نہ روے تو پیر صاحب میں نو آکھر لگے بھی یہ منٹل ہے یہ کوئی دعا ہے ککھ نہ روے میں کہا منٹل نہیں اے میں کہا حضور میری جان آپ پر قربان اے چن مکڑا اے پہنچے آیا گل تک اے جنا ہلکا پھلکا نہیں جڑا پیا دے نا میرا ککھ نہ روے جڑا ککھ نہیں چھڑدا وہی سب کچھ رکھدا ہے یہ گل بڑی راز دیجئے سمجھے ہے شاہ صاحب جو فرمان دیں حق ہے کہ فرمان دیں یہ شاہ صاحب وہ گل پہ کر دیں جیڑی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی تھی سمجھ آئیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں میں ساری دنیا دے علم اقلاع علیہ مل چکے ہیں فرماتے ہیں دلو بحلقہ رندان عشق درا
دلا بہلکا رندان عشق درا کہ جراز شراب بقا دہند ترا. فرمایا وہ دل عقل والے بہت مل چکے ہیں تو ہن کسی مست نو مل جدا دل عشق وچ پاگل ہوئے تے او تینو ایک کٹ پلا دے عشق دی میں تے تیرے وچ بھی میں نہ روے ایسی میں پلا دے. چلو گلاں کتھے دیاں کتھے نکل گئیاں میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو. اے ساری شان سرکار دی کہ دی گل ہے سرکار دی نہ آر دیئے نہ پار دیئے گل ساری سرکار دی مرید گل ساری سرکار دی. اینج بولو جنیاں زندہ آباد زندہ آباد زندہ باد زندہ باد. میرے کلیجے کے ٹکڑوں نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے یہی ڈبے بیڑے تار دیے گل ساری سرکار یہی ڈبے بیڑے تار دیے. گل ساری سرکار. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تارو یہی صحابہ کا نظریہ ہے یہی اہل بیت کا نظریہ ہے. اور یہ چونکہ سید نے نا تو مولا مرتضیٰ پاک کو پتر نے پوچھا سی آپ دے حضرت امام محمد بن حنفیہ نے انہاں سوال کیتا سی ابو جی حضور تو بعد افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق. انہاں کہا ابو جی انہاں تو بعد افضل کون ہے؟ تو مولا مرتضیٰ نے فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق. تو حضرت محمد بن حنفیہ آدن میں ڈر گیا میں کہ میں تیسرے بندے دا پوچھا بھی اور کون افضل ہے تو انہاں اپنا نا اجے بھی نہیں لینا انہاں اپنا نا اجن بھی نہیں لینا. تو میں کہا حضور حالانکہ میں پوچھنا یہ سی تیسرا لیکن میں کہا انہاں نا لینا ہے حضرت عثمان غنی دا اپنا نہیں لینا. تو میں اگوں پوچھا میں کہا حضور تہاڈا کی مقام ہے؟ اے امام محمد بن حنفیہ کی روایت ہے. سمجھ آئی جے آج پکا سننی ہمیں الحمدللہ لیکن میں نے بس کھاتا تھوڑا جا اگلا ہویا ہے یہ تو منٹل ہمیں کچھ لوگوں نے جی ادھر ہی میں تھوڑا جائے تو منٹل ہاں تو منٹل اس طرح دا پئی جس طرح وابی ہوندے نا بیادن اللہ تو سوا کو نہیں تو میں بھی وابی حضور دے مسئلے حضور تو بغیر کو اے او مینٹل جن دے جا کے لگے تو اے او مینٹل جی. سمجھ آئی جے میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں مولا علی پاک نے نا تیسرا نام ہی اپنا نہیں لیا. تو مولا علی پاک نے جڑی گل کیتی ہے کن کھول کے سنو کینو دساں میں راز دیاں گلاں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی نے پوچھا انہاں کہا جناب اپنا مقام دسو اپنا مرتبہ. تو مولا علی پاک نے فرمایا غریب نواز فرمایا تو میرا مرتبہ پوچھ دے پترا حضور دے غلاماں وچ جڑا سب تو سمجھ آئی جے تو یہ خون علی کی تاثیر ہے کہ جڑے آدھے نا ککھ نہیں اے اصل وچ ہے ہی گل اے ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار کی آمد کے دن سرکار کی شان دکھائی جائے گی اور یہ سارے جڑے آدھے ککھ نہیں حضور نے قدمہ وچ ہونے. حضور نے پتہ ہے کہ فرمایا حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن بوا جنت میں انج کرنا ہے. وہ اے راز بھی میں نے پتہ لگا میں مدینہ شریف گیا حدیثوں میں بتیریاں پڑھیاں میں نے لگ دیاں اچھا پڑھ کے نا جی کتاب اللہ دی قسم نہیں جے سمجھ آمدی اے سرکار سمجھان دینا بعد ہے قرآن شریف دی قسم ہے جو پڑھ کے قبلہ میں ایک دن تک بابا خادم رضوی انہیں بیٹھے ہوئے سن تو میں ایک حدیث دی تشریح کری تو وہ بعد میں نہ کرنے لگے 40 سال ہو گئے میں نے حدیث شریف پڑھائی یہ حدیث شریف دی تشریح جڑی توں کی تھی ہے تو پھر کے میں نے رکھ دیتا ہے. میں کہا حضور این سبق در مسجد و مدرسہ نیس این چونی علمت بیانے دیگر آسکر اے وچ کوئی اور ہی کہتا ہے سرکار اٹھو نظر مارن تے کم بڑھتا ہے. گل ساری سرکار اے صحیح آپ مہربانی فرمان صحیح آپ مہربانی فرمان تے گل بن دی ہے آپ سمجھا دیں پھر کیا کر دیں آپ سمجھا دیں. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے حدیث شریف کہیں پڑھی پئی آنا قائد ہوں قیامت کے دن میں آگے ہوں گا رسول بھی پیچھے تو میرے نبی بھی پیچھے اور ساری امتیں پیچھے میں آگے ہوں گا. کس سے بشر نو نہیں پتا ہونا کہ معاشر دا میدان کیڑی جائی
آکے میں اگے اگے ہوں گا کہ فرمایا آکے میں اگے اگے ہوں گا میں اگے اگے ہوں گا ہون تو ساں میں نے گال دسو میں ساں ایتھے آمنا سی تو میں راتی فیصلہ باتو بندے ایک نو آکیا بھی جڑنا والا جانا ہے اے جلی والی سرکار دے تو تینوں پتہ ہے انہیں آکیا حضور ہو سنگی سی میرا ایک انہیں کہا میں ٹر جاساں تو اڈے نال میں نو راہ دا پتہ ہے اساں وہ دی گھڑی اگے لائی اگے سمجھ آئیے اساں وہ دی گھڑی اگے لائی کہ تینوں راہ دا پتہ ہے تو پیچھے دینا نا تینوں ٹور دے چونکہ اساں دا اننے ہیں تو اے صدوتا تین گل دا پتہ ہے گڈی موڑ کے تو جدر موڑیں گا پیچھے اجر موڑی آوانگے تین تے اعتماد کرانگے اور میں محبوبہ تینوں تے سارا پتہ ہی ہے نا تو تیرے تے سارے اتفاق تے اعتماد بھی ہے تو تو اگے اگے ٹوئی جا تینوں پتہ ہے میں ولنانی کتھے ہے گل بنانی کتھے ہے یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ ایک گل پھر میں مدینہ شریف سمجھ آئی وہ سنگے ہیں کوئی ایک سنگی نے ساڑھا نہ جنال سی وہ کہ ذرا پیسے ایسے حالا سی تھوڑا جو ہوٹل شوٹل ہونے لے لیا فل وہ وہاں پر ہم گئے جی ایک واری تو ہم گئے تو وہ کارڈ ایسے ہوتا کرنا نا میں پہلا تک یا نہیں سی ہوگا چابی شابی نہیں وہ کارڈ والا سسٹم ہے دوجی واری میں گیا تو اس تو ایک واری اچھا ہوٹل انہاں پار سکرین لائی ہوئی جی ہینج کر کے پنجا رکھنا تو دروازہ کھل جانا ارے ہم نے جب وہ دیکھا ہم نے کہا اللہ یہ سسٹم ہے جنت کے دروازے پہ کیا بات ہے یہ سسٹم ہے جنت کے دروازے پہ کہ ہاتھ رکھیا ہینج کر کے حضور فرمانن 1.25 لاکھ نبی تھے ہونگے بوئے تھے بوہ کھلے گا نہیں تو جدو میں جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھنا ہے کڑک کر کے کھل جانا ہے چونکہ اٹھے سکرین تے سکین انگلیوں مصطفیٰ دیا ہوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں راز دیاں گلاں میرے کلیجے کے ٹکڑوں مولا علی نو تو نہ پوچھے انہاں کیا جناب اپنا مقام دسو اپنا مرتبہ تو مولا علی پاک نے فرمایا غریب نواز فرمایا تو میرا مرتبہ پوچھ دے پترا حضور دیاں غلامہ مجھے جڑا سب تو سمجھ آئی جے تو یہ خون علی کی تاثیر ہے کہ جڑے یاد نا ککھ نہیں اے اصل وچ ہے ہی گل اے ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں سرکار کی آمد کے دن سرکار کی شان دکھائی جائے گی اور یہ سارے جڑے یاد ککھ نہیں حضور نے قدمہ وچ ہونا حضور نے پتہ ہے کہ فرمایا حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن بوہ جنت میں انج کرنا ہے وہ اے راز بھی میں نے پتہ لگا میں مدینہ شریف گیا حدیثوں میں بتیریاں پڑھیاں میں نے لگ دیا اچھا پڑھ کے نا جی کتاب جو اللہ دی قسم نہیں جے سمجھ آم دی اے سرکار سمجھان دینا بعد ہے قرآن شریف دی قسم ہے جو پڑھ کے قبلہ میں ایک دن تک بابا خادم رضوی نہیں بیٹھے ہو سنت میں ایک حدیث دی تشریح کری تو وہ بعد میں نہ کر لگے 40 سال ہو گئے میں نے حدیث شریف پڑھائی یہ حدیث شریف دی تشریح جڑی تو کی تھی یہ تو پھیر کے میں نو رکھ دیتا ہے میں کہا حضور این سبق در مسجد و مدرسہ نیس این چونی علمت بیانے دیگر آسکر اے وچ کوئی اور ہی کہتا ہے سرکار اٹھو نظر مارن تے کم بڑھتا ہے گل ساری سرکار اے صحیح آپ مہربانی فرمان صحیح آپ مہربانی فرمان تے گل بن دی اے آپ سمجھا دیں پھر کیا کر دیں آپ سمجھا دیں آپ سمجھا دیں مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ میں نے حدیث شریف کہیں پڑھی انا قائد ہوں قیامت کے دن میں آگے آگے ہوں گا رسول بھی پیچھے میرے نبی بھی پیچھے اور ساری امتیں پیچھے میں آگے آگے ہوں گا کس سے بشر نو نہیں پتا ہونا کہ معاشر دا میدان کیڑی جائی آکے میں آگے آگے ہوں گا کہ فرمایا آکے میں آگے آگے ہوں گا میں آگے آگے ہوں گا ہون تو سا میں نے گال دسو میں سا ایتھے آمنا سی تو میں راتی فیصلہ باتو بندے ایک نو آکیا بھی جڑنا والا جانا ہے اے جلی والی سرکار دے تو تینوں پتہ ہے انہیں آکیا حضور ہو سنگی سی میرا ایک انہیں کہا میں ٹر جاساں تو اڈے نال
مینوں راہ دا پتہ ہے اساں اودی گڈی اگے لائی اگے سمجھ آئی جی اساں اودی گڈی اگے لائی کہ تینوں راہ دا پتہ ہے تے پیچھے تے نہ تینوں ٹور دے چونکہ اساں تے انے ہاں تو اے سدھوتا تین گل دا پتہ ہے گڈی موڑ کے تو جدھر موڑیں گا پیچھے اجر موڑی آواں گے تیں تے اعتماد کران گے اور میں محبوبہ تینوں تے سارا پتہ ہی ہے نا تو تیرے تے سارے دا اتفاق تے اعتماد بھی ہے تو تو اگے ٹوئی جا تینوں پتہ ہے محفل لانی کتھے ہے گل بنانی کتھے ہے یا رسول اللہ تو یا رسول اللہ یہ گل پھر میں مدینہ شریف سمجھ آئی وہ سنگے ہیں کوئی سنگی نے ساڑھا نہ جنال سی وہ کہ ذرا پیسے ایسے والا سی تھوڑا جو ہوٹل شوٹل ہونے لے لیا ول وہ وہاں پر ہم گئے جی ایک باری تو ہم گئے تو وہ کارڈ ایسے ہوتا کرنا میں پہلا تک یا نہیں سی وہ کام چابی شابی نہیں وہ کارڈ والا سسٹم ہے دوسری باری میں گیا تو اس تو ایک باری اچھا ہوٹل انہاں پار سکرین لائی ہوئی جی ہینج کر کے پنجا رکھنا تو دروازہ کھل جانا ارے ہم نے جب وہ دیکھا ہم نے کہا اللہ یہ سسٹم ہے جنت کے دروازے پہ کیا بات ہے یہ سسٹم ہے جنت کے دروازے پہ کہ ہاتھ رکھیا ہینج کر کے حضور فرماندن 1.25 لاکھ نبی تھے ہونگے بوئے تھے بوہ کھلے گا نہیں تو جدو میں جا کے دروازے پہ ہاتھ رکھنا ہے کڑک کر کے کھل جانا ہے چونکہ اٹھے سکرین تے سکین انگلیوں مصطفیٰ دیا ہوئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری آنکھوں کے تاروں وقت پا دیو اینج کرو جی میں امی ایمن نے نہیں کی تھی اللہ رسول دی قسمیں گئیاں آپ فرماندیاں نان امی ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اللیل الہ فخارت من جانب البیت فرماندیاں راتی سرکار کریم اٹھے تو او نکڑ بچ ٹر گئے پیالے شریف کو تو پیالے شریف نو برکت دیتی نے کہ دیتی نے اے آرونی صاحب پیالے نو کہ دیتا نے بولو کچھ برکت عطا فرمائی پیالے بچ اس کے بعد فرماتی ہیں فقوم تو من اللیل پھر میں اٹھی اور یہ دماغ میں رکھ لینا سارے جتنے میرے بھائی دائیں بائیں میری بات سن رہے ہیں یہ ذرا ذہن نشین کر لینا کہ یہ ام ایمن ہے کون جیڑے سنگی آتے ہیں نا ام ایمن نو پتہ نہیں سی اس پیالے وچ کی سی پتہ نہیں سی کیوں جو باروں آئی سی ایس واسطے نہیں سی پتہ ام ایمن وہ ہے جنہیں حضور نو اپنا دودھ پلایا ہے چن مکھنوں تو مکے بچوں حضور نہ لائیے تو رہندی حضور دے گھر وچ ہے پتہ سارا سی تو پیالے کے پاس چلی گئیں پی گئیں سویرے حضور نے فرمایا قومی اٹھ یا ام ایمن قومی لا تلک الفقار وعنیقی اینو جا کے زمین دے حوالے کر دے ام ایمن فرمانیاں میں حضور تک کہ کیا قد واللہ شربتم فی الفقار یا رسول اللہ من تو اڈے رب دی قسم میں تو سب کچھ پی گئی تو حضور اتنے زور دی ایسے کہ آپ نے دارہ نظر آئیاں اتنے زور دی ایسے کہ دارہ نظر آئیاں رسالہ کیا بات مولوی بابوں کی برگاہوں میں ادب سے پیار سے محبت سے عشق سے جھک کر عرض کیے دیتا ہوں نبی اس غلطے نہیں ہسدا جڑا چنگا نہ ہوئے حضور ہس پہ تھے ہس کے حضور دیا دانا ظاہر ہوئیاں تو جدوں دانا ظاہر ہوئیاں پھر فرمایا امانکے لا جب جاؤ بطنوں کے بعد ہوا بدا چل جا یہ پی گئی ہیں تو جتنی زندگی تیری ہے بیماری پاویں کرونا بھی ہوئے پاویں کینسر بھی تیرے نیڑے نہیں آ سکتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے دوستو میرے بزرگوں بس حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عشق کریں
اے نہیں بھئی ایس بندے نے گل پٹی پڑھائی جناب یوں ہو گیا تو یہاں ہو گیا، دیکھو دیکھو بات سنو میری، کان کھول کے سنو، بس ایسے ہی محبت کرو جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بس مالک کہوں کہ مالک و مولا کہوں، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے یا رسول اللہ، اپنی عقل شکل کو نہیں کم کر دی، قسم خدا دی نہیں کر دی یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا پھر ہمارا علم شرم چھٹی کر جاتا ہے، پھر میرے آقا ہمارا دماغ شما کام نہیں کرتا، میرے آقا آپ کی شان وراء الورا ہے، دنیا میں کوئی ڈکشنری ایسی نہیں ہے جو آپ کی شان کے لیے لفظ بتا سکے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو وہ تحریر لکھ سکے کہ جو آپ کی عزت و شان کو بیان کرنے کا حق ادا کرتی ہو، سونیا تینو تکنا لیا تک کے کیا خلقتا مبرام من کل ہے، تینو تکنا لیا تک کے کیا کہنے کا قد خلقتا کما تشاؤ، اور حضور رب نے انج تو بنایا ہے جنج تو اڈی اپنی مشیت سی مرضی سی، بس دنیا کا وہ خوش نصیب بندہ ہے جس کے کلیجے میں حب مصطفیٰ ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے۔ اے بیلیو اگر تمہارے پاس مراقبے مکاشفے کم بھی ہیں اور تمہارے پاس سمو سیالات میں بھی تقلیل ہے، ہونی نہیں چاہیے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں روزے دار بنائے، اللہ ہمیں نیک و متقی و پرہیزگار بنائے، لیکن یہ بات کان کھول کے سن لو، اگر تمہارے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو نہیں تو تھلے لمبی اتنی داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی آپ کی کم از کم 20-25 گز کی ہے، اور جبہ آپ کا بہت بڑا ہے، اور آپ کے قلب کے اندر حضور کے بارے میں خلل ہے، تو مغفرت کے قریب بھی آپ نہیں جا سکتے، اور اگر آپ گناہگار ہیں، نیک پھلکے پھلکے نیک ہیں، کسی چوک پر گنڈیریاں بیچتے ہیں یا پاپڑ بیچتے ہیں یا پکوڑے یا سموسے بیچتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہے تو قسم رب کی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پل سے رقص کرتا ہوا وہ عشق مصطفیٰ گزر جائے گا۔ بس یہی میری درخواست ہے، تقوی و ورع کی بالکل کوئی خلاف مخالفت نہیں ہے، نمازیں جو پڑھو کہ سجدے وچ جاؤ، اللہ اکبر۔ میں مسئلہ سمجھا دے کیونکہ کچھ بندے زیادہ نیکی دے بھی ہوندے معاملات، وہ انہوں نے الرجی ہو جاندی ہے، انہوں واسطے گل کر دیا مجدد ابسانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی بھائیو آپ کے مرشد ہیں وہ بہت بڑے، تواڈا سلسلہ ہی ختم ہو جائے جے انہاں دی پیری نہ ہوئے وچ، یہ جھوٹ تو نہیں میں بولیا، دسو میں مجدد الابسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کامل تب ہوتا ہے جب سامنے نماز کے پیر نظر آئے۔ میری گل تساں کن کھول کے سننی، میں گل سرکار دی کرنی ہے، ہاتھ میں تواڈے کے جوڑ کے تواڈیاں میں قدماں تے ہاتھ رکھ کے ادا مجدد صاحب دفتر سوم مکتوبات شریف اپنے مرید کو خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں عزیزہ یہ مرتبہ تو لاکھوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتا ہے، تو میں بھی اسی کے تمنا کیے ہوئے ہوں کہ نماز پڑھوں تو سامنے صورت شیخ آئے، چند مکھنا یہ تیری نماز صورت شیخ تو بغیر نہیں تو ساڑھی کنج محمد عربی تو بغیر ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہوئے 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 اے گل جے حضور نال عشق رکھو تو کنڈیاں اپنیاں مضبوط رکھو سائیں نال، دنیا دو ہو جائے، کدے حضور دے دامن تو اگے پیچھے ہونا۔ ہم نقشبندی بھی اسی لیے ہیں کہ حضور ملیں، قادری بھی اسی لیے ہیں کہ حضور ملیں، سہروردی بھی اسی لیے ہیں کہ حضور ملیں، اور چشتی بھی اسی لیے ہیں کہ حضور ملیں۔ ہم نوکر ہیں، آقا کی ہمیں تمنا ہے اور آقا نے بیڑا پار کرنا ہے۔ کل اولیاء کی یہی تمنا تھی، آج بھی اولیاء کی یہی تمنا ہے، قیامت تک اولیاء کی یہی تمنا رہے گی۔ میں اپنی خوشبختی سمجھتا ہوں کہ مجھے حق تعالیٰ سبحانہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق دی، اور شاہ صاحب کا میں بس صرف اتنے ایک لفظ کہوں گا کہ شاہ صاحب جو نعمت کبریٰ حضور پاک کے ہاتھوں سے آپ کو ملی ہوئی ہے، میری صرف یہی دعا ہے کہ دنیا اس کو لے لے اور فیض کیا بڑی مہربانی کریمی راضی ہو گئے یا میرا